کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہ بچے تو پھر راستہ کہاں سے نکلتا ہے؟ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو کون دروازہ کھولتا ہے؟ اور جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو انصاف کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ آج کی یہ کہانی، یہ درس صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ صبر، توکل اور اللہ کی مدد کی ایک زندہ مثال ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ایک واضح واقعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بچپن ہی سے نہایت حسین، ذہین اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد کو خواب سنایا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ ان کے بیٹے کو ایک عظیم مقام عطا فرمائے گا، اس لیے انہوں نے انہیں نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، مگر بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانے سے ساتھ لے جا کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک چھوٹے بچے کے لیے یہ لمحہ کتنا کٹھن ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ تنہائی، اندھیرا، بے بسی، مگر یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ کی مدد کا آغاز ہوا۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں آ گئے۔ یوں اللہ نے انہیں کنویں سے نکال کر ایک نئے سفر پر ڈال دیا۔ انہیں مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ مصر میں ایک شخص نے انہیں خریدا، اپنے گھر میں رکھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ نے انہیں حسن کے ساتھ حکمت بھی عطا کی، مگر آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ گھر کی عورت نے انہیں گناہ کی طرف بلایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہی تقویٰ ان کی اصل طاقت تھی، مگر اس انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر جھوٹا الزام لگا اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی انہوں نے صبر اور اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ وہ قیدیوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی صحیح تعبیر بیان کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے حالات کو یکسر بدل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر عزت اور اقتدار عطا کیا گیا، یہاں تک کہ وہ مصر کے خزانے کے نگران بن گئے۔ سالوں بعد وہی بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا ان کے سامنے آئے۔ اب بدلہ لینے کا پورا موقع تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ معافی، یہ صبر اور یہ بلند ظرفی، یہی ان کی اصل کامیابی تھی۔ پتہ چلا کہ آزمائش جتنی بڑی ہو، اللہ کی مدد بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ جو گناہ سے بچتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ صبر کا انجام ہمیشہ کامیابی ہے۔ ایک دور تھا کہ جب ایک چھوٹا سا گاؤں، وہاں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ دولت تھی، نہ زمین، نہ گھر، نہ مکان، مگر اس کے دل میں ایمان کی روشنی اور محنت کا جذبہ تھا۔ وہ ہر روز شہر جاتا،
مزدوری تلاش کرتا، مگر اکثر مایوس واپس لوٹتا۔ ایک دن جب وہ بازار میں تھکا ہارا بیٹھا تھا، کسی مزدوری کی تلاش میں تھا، اس کے دل میں عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، میں نے کوشش کی، اب تو ہی راستہ دکھا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس لمحے ایک امیر شخص اس کے پاس آیا اور اسے کام کی پیشکش کی۔ نوجوان نے اسے اللہ کی طرف سے موقع سمجھا اور اس کے ساتھ چل پڑا، مگر یہ سفر آسان نہ تھا۔ اسے ایک ویران مقام پر لے جایا گیا جہاں ایک خطرناک پہاڑ تھا۔ راستے میں اسے پانی پلایا گیا جس میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ جب ہوش میں آیا تو خود کو پہاڑ کی چوٹی پر پایا۔ نیچے کھڑا شخص اب اپنے اصل چہرے کے ساتھ بولا، یہ سونے کا پہاڑ ہے، زندہ رہنا ہے تو سونا نکالو اور زمین پر پھینکتے جاؤ، نیچے پھینکتے جاؤ۔ نوجوان پر حقیقت واضح ہوگی کہ یہ دھوکہ تھا۔ وہ سونا نکالتا رہا یہاں تک کہ نیچے کھڑا ظالم خوش ہو گیا اور اسے مرنے کے لیے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ مقام تھا جہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے، جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، انسان بے بس ہو جاتا ہے، مگر جو مومن ہوتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، جسے اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ نوجوان نے یہ سبق دیا۔ نوجوان روتے ہوئے دعا کی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، میں کمزور ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اسی وقت اللہ نے اس کے لیے راستہ پیدا کیا، وہ محفوظ نیچے اتر آیا۔ اب وہ پہلے والا انسان نہیں رہا تھا، اس کے اندر یقین، ہمت اور شعور پیدا ہو چکا تھا۔ وہ واپس آیا، حقیقت جانی اور اس ظالم کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اس نے دوسرے لوگوں کو بچایا، اس کے دھوکے کو بے نقاب کیا اور آخر کار وہ ظالم اپنے ہی جال میں پھنس گیا، انجام تک پہنچ گیا۔ نوجوان نے سونے کو اپنے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کا سہارا بنا اور لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھایا اور یہ بتایا کہ اللہ کس قدر کریم ہے۔ جو اللہ پر یقین، بھروسہ، توکل رکھتا ہے، اللہ اس کی کس قدر مدد کرتا ہے، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آزمائشیں دراصل اللہ کی طرف سے بلندی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ ظلم وقتی ہوتا ہے، مگر حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور سب سے اہم، اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ آج کسی مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں، شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے آپ کی کامیابی شروع ہونے والی ہے۔ بس صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقین کریں، اللہ کی ذات پر توکل کریں، کیونکہ وہ راستہ وہاں سے نکالتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، ہمارا یہ موضوع پسند آیا، کچھ سیکھنے کو ملا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کریں، اور اپنی پریشانی کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن، حدیث اور واقعہ کے ذریعے اس پریشانی کا حل بھی بیان کیا جائے۔